موجودان کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت و نبوت کی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، نہایت افسوس کی بات ہے، تھوڑی دیر کا وقت رہا ہے، صلاۃ و سلام کا ٹائم ہو گیا، واقعی تقریر کا وقت یہ نہیں رہا ہے، لیکن مجھے صرف افسوس اس بات کی ہے کہ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے آپ سے کہا. اب سنی مسلمان کانفرنس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے، اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ پوری توجہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے، چونکہ وقت نہیں رہا ہے، خطبہ بول کر چلے، آپ نے تقریریں سنی، نعتیں سنی، ساری کچھ سن لیے. ہمارے آپ کے بیچ شہزادہ حضور سراج ملت پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور نعیم ملت تشریف فرما ہے، جو خانقاہ بیت الانوار کے سجادہ نشین ہیں. اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کو پورے اس علاقے میں پھیلانے والا کوئی اور نہیں، حضور سراج ملت. کیا بات ہے، پورے علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نہیں جانتا تھا. مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان کسی نے کروایا ہے، سراج ملت نے کروایا. سبحان اللہ. آج اس دور میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، حضور کے وصال کا تقریباً 24-25 سال ہو گئے، لیکن جس جان نشانی کے ساتھ ان خاردار وادیوں میں آپ نے سفر کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو روشناس کروایا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم و فقیر حضور شیر وصل سنت کو آپ کے ہریہر گڑھ مہاراج گنج کی سرزمین پہ لانے والے حضور سراج ملت، جن کو امام اہل سنت نے کہا تھا کہ یہ حشمت رضا میرا روحانی بیٹا ہے، حشمت رضا میرا روحانی بیٹا ہے. اور اس روحانی بیٹے کو لا کر مسلک اعلیٰ حضرت کا کسی نے پرچار کروایا ہے، تو خانقاہ بیت الانوار کا وہ ذمہ دار شخص حضور سراج ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہم یہ سارے جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، اور زمانے کے بعد آپ نے جلسہ کیا ہے، لیکن میرے دوست، وہ آدمی جو اپنے محسن کا احسان نہ بھولے وہی وفادار ہوتا ہے، وہی وفادار ہوتا ہے. آج ان کے شہزادے قیادت فرما رہے ہیں، آج حضور سراج ملت کی روحانیت یہاں موجود ہے، آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ آج جس مشرب پہ، جس مسلک پہ میں نے چلایا تھا، پورا علاقہ اس پہ گامزن، پورا علاقہ اس پہ چل رہا ہے. اور سارے لوگوں نے یہی آپ سے بتایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو. پہلی کڑی آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس میں کیا سارے علماء چلے گئے، اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے منع فرمایا، فوٹو لینے سے منع فرمایا. یہ سارے لوگ کیمرہ آپ لوگ لے رہے، تب سے میں دیکھ رہا ہوں سارے ذمہ دار لوگ آئے چلے گئے، وہ فوٹو لیتے رہے، تصویریں بناتے رہے، ویڈیو آپ بناتے رہے. جس کو اعلیٰ حضرت نے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، امام اہل سنت نے حرام قرار دیا ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے، ہمارے علماء نے حرام قرار دیا ہے. آج یہ موبائل کی دنیا میں آنے کے بعد کتنی خرافات پھیلا گیا، اس کو آپ نے دیکھا. عاصم اگر کوئی قرآن سرچ نہیں کرتا ہے، کوئی حدیث مصطفیٰ سرچ نہیں کرتا ہے، کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سرچ نہیں کرتا ہے، یہ مستقبل آنے والے زمانے کے، یہ نوجوان آنے والے زمانے کے ہڈیاں کہلائیں گے. وہ جس موبائل میں لگ کر نیٹ میں لگ کر راتوں کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کی تعلیم یہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ رات میں جاگو تو نبی پہ درود
بے شک بے شک. رات میں جاگو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں. تو یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرات. آج ہم نے پوست کو پکڑ لیا، مغز کو چھوڑ دیا ہے، چھلکے کو لے لیا، مغز کو چھوڑ دیا ہے. معلوم آپ کو آج اس راستے سے بھٹکنے کے بعد کتنی تباہیاں میرے سر پہ آئی ہیں. کان کھول کر مسلمانوں سننا ہے تو سنو، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا مسلک اعلیٰ حضرت جو ہمارے آپ کے پیچھے جس کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، کیا اس مسلک پہ کما ہم قائم ہیں؟ کیا اس کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں؟ اگر اس راستے پر ہم چلتے تو یہ تباہیاں دیکھنے کو ہمیں نہ ملتی. اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم چلتے تو مظفرپور میں عظیم پور خان کو جلایا نہ جاتا. اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے تو مظفر نگر کی بستی میں مسلمانوں کی بستی میں آگ لگائی نہ جاتی. اگر مسلک اعلیٰ حضرت مسلک احمد رضا پہ چلتے تو گجرات کی سڑکوں پہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں نہ لوٹی جاتی. اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم چلتے تو دلی کی سرزمین پہ چوکشی کے نام پہ ایک مسلمان کو دوڑا دوڑا کے نہ مارا جاتا. اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم چلتے تو الور کی سرزمین پہ پہلو خان کی جان نہ مارا جاتا. اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم چلتے تو اخلاق احمد کی جان کو نہ لی جاتی. اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم چلتے تو یہ تباہیاں نہ آتی. کل جب میرے جان کو مارا گیا میں خاموش رہا، میری بستیاں جلائی گئی میں خاموش رہا، میری گردنیں اڑائی گئی میں خاموش رہا، میری نسلوں کو مارا گیا میں خاموش رہا، میری بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی میں خاموش رہا. لیکن آج حال یہ ہوا کہ شریعت کے داغ آیا ہے. آج شریعت کے داغ آیا ہے. حکومت نے یہ چاہا ہے کہ شریعت کو بدل دیا جائے. اے حکومتان کھول کر سن لے، تم بدل سکتے ہو، تیری کرسی بدل سکتی ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا قرآن نہیں بدلے گا. اللہ کا دیا ہوا قرآن نہیں بدلے گا. اس لیے تو کسی دنیا دار کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ دنیا دار کی بنائی قانون سمویدھان ہے. جو ایک حکومت آتی ہے بناتی ہے، دوسری حکومت توڑ دیتی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا سمویدھان ہے. کل جیسا تھا آج بھی ویسے ہی ہے. قیامت تک کو قرآن کا قانون ویسے ہی رہے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آج ہنگامہ مچا ہوا ہے. آج ٹی ویوں کے کانفرنس کرائے جاتے ہیں، الگ الگ کچھ ملاؤں کو بٹھایا جاتا ہے، کچھ پنڈتوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ نہنجار قسم آوارہ قسم سڑکوں پہ رہنے والے کو بلا کر کانفرنسیں کرائی جاتی ہے کہ طلاق ثلاثہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، طلاق کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے. میرے دوست میں بتانا چاہوں گا ان کو، اور بتانا چاہوں گا اگر یہ طلاق نہ ہوتی طلاق کب دیا جاتا. پہلے مسئلہ سنو گے آپ. بیدار ہیں آپ لوگ؟ بیدار ہیں نا؟ درود پاک پڑھیے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ نبی المی والی رسول صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، شریعت یہ نہایت قبیح چیز ہے طلاق کا مسئلہ، لیکن اس کو رکھا کیوں گیا؟ جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اشیاء اعظم مل جاتا، اس کو رکھا کیوں گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ اگر کسی بچی کی شادی نامرد سے ہو جائے، کسی کی شادی نامرد سے ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے. نامرد اگر شوہر ہے تو اس پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو گھٹ گھٹ کر وہ بچی مر جائے گی یا گاہے پہ گاہے اپنے منہ کو وہ کالا کرے گی. اس لیے شریعت نے یہ پہلو رکھا کہ اگر کسی کا شوہر نامرد ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اس کے ارمانوں سے نہ کھیلے، اس کے جذبات سے نہ کھیلے، بلکہ وہ طلاق دے دے. اب ایک بات سمجھ میں آئی،
طلاق دینا کس پر واجب ہے؟ بولو میرے بھائی، بولو بھائی. ارے یار اندر سے آئی آگے یار بولو گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کون دے گا طلاق؟ جو نہ مرد ہوگا، مرد طلاق نہیں دے گا. جو نامرد ہوگا وہ طلاق دے گا. جو طلاق دے دے سمجھ جانا، جو طلاق دے دے، جو اپنی بیوی طلاق دے، بولو میرے بھائی، جو طلاق دے سمجھ جانا وہ کیا ہے، سمجھ جانا وہ کیا ہے. اس لیے کہ طلاق اسی کو دینا ہے جس کے اندر وہ پاور اور قوت نہ ہو. تو وہ طلاق دے اپنی بیوی کو. جس کے پاس وہ قوت ہے وہ طلاق نہیں دے گا. اب جو طلاق دے سمجھ لینا طلاق دینے والے کون ہیں. اب جن کے یہاں یہ قانون نہیں ہے، جن کے یہاں یہ قانون نہیں ہے، کیوں قانون نہیں ہے؟ ان کے یہاں کوئی نبی نہیں. توجہ چاہوں گا، ان کے یہاں کوئی نبی نہیں ہے. ہمیں نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ توجہ چاہوں گا تھوڑی سی. ہمیں نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ علم حاصل کرنے کے آدمی کے پاس 5 ذریعے ہیں. حضرت توجہ چاہوں گا، علم حاصل کرنے کے انسان کے پاس 5 ذریعے ہیں. ہاتھ سے چھو کر ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. ہاتھ کے ذریعے علم معلوم ہو گیا. آنکھوں سے دیکھ کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آدمی کالا ہے کہ گورا ہے، لمبا ہے کہ ناٹا ہے. آنکھوں کے ذریعے رنگوں کا علم ہو جاتا ہے. دوسرا ذریعہ ہے زبان. زبان پر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کھٹی ہے، ترش ہے یا کڑوی ہے. یہ تیسرا ذریعہ ہے. چوتھا ذریعہ ہے ناک. ناک کے ذریعے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بندہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، یہ چیز اچھی ہے، خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. یہ ہے چوتھا ذریعہ. 5واں ذریعہ ہے کان، جس کو سن کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ زنانہ آواز ہے کہ مردانہ آواز ہے. کان کے ذریعے سمجھ میں آ جاتا ہے زنانہ آواز ہے کہ مردانہ آواز ہے، منافقانہ آواز ہے کہ مومنانہ آواز ہے، باغیانہ آواز ہے کہ وفادارانہ آواز ہے. یہ کان کے ذریعے معلوم ہو جاتا. تو اللہ غائب ہے، غیب الغیب ہے. اللہ کو ہاتھ سے ہم چھو سکتے نہیں، زبان پہ رکھ سکتے نہیں، کان سے سن سکتے نہیں، ناک سے سن سکتے نہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے نہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے نہیں. اس جگہ ہمیں اللہ اور اس جگہ ہمیں نبی کی ضرورت پڑتی ہے. اس جگہ ہمیں، بولو میرے بھائی، جگہ میں نبی کی ضرورت پڑتی ہے. چونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہمارے ذرائع معلومات جہاں جواب دے دیتے ہیں وہاں ہمیں نبی کی ضرورت پڑتی ہے. بے شک بہت ساری چیزیں ہیں. اسٹیج بنانا ہے، مائک آپریٹ کرنا ہے، یہاں ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے زمین کے اندر کہ سونا ہے کہ جستا ہے کہ پتھر ہے کہ مٹی ہے کہ تانبا ہے. اس جگہ بھی ہمیں نبی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہاں تک کہ وہ پانی کے اندر بھی، دریا کے اندر بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ پیٹرول ہے کہ ڈیزل ہے. یہاں تک کہ چاند میں بھی جانے کے لیے، انترکش میں بھی جانے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ذرائع تیار کر لیے ہیں، آلات تیار کر لیے جس کی وجہ سے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے انگلینڈ اور رشیا کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے چائنا روس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اللہ غائب ہے، غیب الغیب ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت پڑتی ہے. اب معلوم ہو گیا کہ نبی جس میں نہیں ہے، جس دھرم میں نبی نہیں ہے، اس دھرم کا کتنا بڑا نقصان ہے. ارے یہی کیا کم ہے، جس جماعت میں، جس دھرم میں نبی نہیں ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. وہ تو اپنے بنانے والے کو ہی پہچان نہ سکے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر بنگال کے وادی تک یہی نہیں پہچان سکے کہ کتنے خدا ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا جاتے ہیں کہ پجاری جاتے ہیں. پجاری جب خدا جاتا ہے، پجاری جاتا ہے. ارے ویسے تو ان کے کتابوں میں 33,000 لکھے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں تھا نبی نہ ہونے کا کتنا بڑا نقصان، کہ پورا اندھیرے میں چلا جائے. اب نبی کا آنا بند. توجہ چاہوں گا، نبی کا آنا بند. لا نبی من بعدی، آقا نے فرمائے میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور جو نہ کام نبی کرتے تو وہ کام ولی
جو کام نبی کرتے تھے وہ کام ولی کر رہے ہیں، تو ہم نبی کا آنا بند تو ولی کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا اس دھرم میں وہ نبی نہیں، وہ دھرم اندھیرے میں چلا جائے، اور جس جماعت میں ولی نہیں وہ جماعت اندھیرے میں چلی جائے، وہ جماعت اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رہنا ہے تو نبی کو نہیں آئیں گے تو کسی نہ کسی ولی کے دامن سے اپنے باپ کو وابستہ کر کے رکھنا، اور اس کے دامن سے وابستہ کرنا ہے جس نے ہمارے باپ دادا کو علم سکھایا، جس نے جینے مرنے کا طریقہ سکھایا، اس سے ہمیں وابستہ ہونا ہے جس کے ذریعے ہمیں دین اور اسلام جاننے کو ملے۔ میرے محترم، آج کے دور حاضر میں پریشان کرنے کے لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ شریعت پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر انتشار پایا جائے۔ گاؤں کا آپ کا نام مور علی رام ہے نا؟ مور کتنے لوگ مور علی کی ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے گا، مور علی کے کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ، بٹھا لیجیے، کم سے کم 200-250 کی بستی ہوگی یہاں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے گاؤں میں اتفاق ہے؟ اپنی طرف سے بتانا، چونکہ میرا تجربہ یہاں تک کچھ نہ کچھ اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کیا اتفاق ہے؟ ارے بولو میرے بھائی، یہ سارے لوگ ایک ہی منشی اور مرضی سے چلتے ہیں۔ میرے دوست، ہمارے آپ کے یہاں کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اختلاف نہیں کریں گے۔ انہی اختلاف کی بنیاد پر یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس دن 22 کروڑ مسلمان سڑک پر اتر کر اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، حکومت اٹھنے دے گی، ورنہ یہ وہ مسلمان ہے نہ گولیوں کے پچھاڑ سے کرتا ہے، نہ مثالوں کے ہار سے کرتا ہے، مصطفیٰ کا غلام کر سکتا ہے نہیں کرتا۔ واہ 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 مسلمان جھوک نہیں سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کے نشے میں چور، یہ طاغوتی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس آلہ ذرا ہے، ہمارے پاس حکومتیں ہیں، تو جو چاہو گا منا لوں گا، ان کو بتا دو۔ جب ایک غریب نواز مسلمان ہندوستان میں آیا تھا تو 1 سے لے کر 22 کروڑ بنا دیا۔ اگر غریب نواز کے نقشے قدم پر مسلمان چل دے تو پورے بھارت کو چلنا پڑا، پورے بھارت میں اسلام کا جھنڈا لہرا دے گا، لیکن بشرطے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کرو، تبھی یہ ہو پائے گا۔ میں دیکھا آپ کے یہاں آپ کے نمازی پڑھنے کا اتفاق ہوا مسجد میں، مجھے اندازہ ہو گیا اتنی بڑی مسجد ہے، لیکن حال کیا ہے کہ 4-6 لوگ نماز میں ہوتے ہیں۔ فجر میں بھی میں پڑھا، عشاء کی نماز بھی میں نے پڑھی آپ کے یہاں، آج نہیں پڑھی ہے، کل پڑھی، دوسری بار میرا آنا ہوا آپ کے مور علی میں، لیکن یہ ذریعے ہے اور یہ اتفاق ہے جو درس اسلام نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ داڑھی نہ مڑاؤ، تم داڑھی مڑا دو۔ اللہ کے رسول نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز سے بھاگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک دوسرے سے محبت کرو، ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے بلکہ عداوت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، پوری دیانتداری کے ساتھ فطرہ، زکات، خیرات، عشرہ وغیرہ سب نکالا کرو، آج اسے ہم نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رشوت سے دور رہو، ہم رشوت کے قریب جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود سے دور رہو، ہم سود کے قریب جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا سے دور بھاگو، ہم زنا کے قریب جاتے ہیں۔ میرے محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے آج وہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، اس کو آپ کرنے کے لیے کہا ہے اس کو ہم نہیں کرتے، اس کو ہم نہیں کرتے ہیں، اور اسی کرنے کے لیے اللہ کا انعام ہوا آپ کے اوپر، ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ جب کوئی بسم اللہ نہیں جانتا تھا تو حضور سراج ملت کو اللہ نے بھیج دیا کہ پورے علاقے کو علم سے روشناس کرا دیا، سراج ملت روشناس کروایا حضور سراج ملت نے۔ لیکن آج جن کو مرید آپ نے کیا، یا آپ کے شہزادے حضور نعیم ملت نے جن کو مرید کیا ہے یا کر رہے ہیں یا کہیں سے بھی آپ مرید ہیں، لیکن پھر یہی کہتا ہے کہ ہر فرض و واجبات کو اس کے وقتوں پہ ادا کروں گا، لیکن کس دیانتداری کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں؟ اللہ نے پیغام دیا تھا
سب سے پہلا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب آدمی نماز قائم کرتا ہے چھوٹا بڑا ایک ہی سب میں کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، لاچار ہو، جو بھی ہو ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سب میں کھڑے ہونے کے بعد پورے اتحاد کے ساتھ ایک ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ایک ساتھ تحیات میں بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ سلام دیتے ہیں۔ مسلمانوں دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کیا کسی فرد نے اتنا اچھا اتفاق کا درس دیا ہے، اتنا اچھا یکجہتی کا درس دیا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر سارا کام کرو؟ گویا رب یہ چاہتا ہے کہ تم ایک بن جاؤ، اور جب ایک بن جاؤ گے تو نیک بن ہی جاؤ گے۔ بے شک ایک بن جاؤ گے تو نیک بن ہی جاؤ گے۔ ایک پیغام اور دے رہا ہے آپ کو میرے محترم، ان کی پلاننگ یہ ہے، آپ روزمرہ پیپر پڑھتے ہو، نیوز دیکھتے ہو، سماچار آپ دیکھتے رہتے ہو، اور جہاں دیکھو نہ جانے کسی مسلم بچے کو دہشت گردی کے نام پہ جیلوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ 10 سال 12 سال اس کی زندگی برباد جیل میں، پھر باعزت وہ بری ہوتا ہے، پتہ چلا اس کی پوری لائف خراب ہو گئی، اس کی پوری لائف خراب ہو گئی۔ یہ ان کا مذہب بنا ہوا، پتہ چلا کسی طرح کوئی معاملہ نہیں تھا۔ سازشیں یہ ہے کہ جو اس میں آگے بڑھنے والے ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دو تاکہ یہ ترقی نہ کر سکے۔ اور جب یہ جیل بھرنے کی اسکیم چلائے ہیں تو مسلمانوں ہم مسجد بھرنے کی اسکیم چلائے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم مسجد بھرنے کی اسکیم چلائے ہیں۔ میرا اسلام نے یہ اسکیم چلایا تھا۔ بڑے بزرگ ہو آپ یہ تیاری کر کے جاؤ کہ وہ جیل بھرتے تو بھرے، ہم اپنی مسجدوں کو ہم اپنی مسجدوں کا آباد کر دیں گے۔ ہم اپنی مسجدوں میں اپنے سجدوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیں گے، اور اسی سجدوں کے بنیاد پہ اللہ کے کرم سے پوری دنیا پہ ہم چھا جائیں گے۔ یہ آپ طے کرو گے تب تو کیا ملے گا؟ جلسہ 1,00,000 2,00,000 روپیہ آپ نے خرچ کر دیے، نعت شریف بھی آپ نے سن لی، تقریریں بھی آپ نے سن لی، سنا کے چلے گئے ہم لوگ سو گئے، کل سڑکوں پہ بیٹھ کے چائے کی دکان پہ بیٹھ کر آپ چرچا کرو گے کہ فلاں نے ایسا بولا، فلاں نے ایسی نعت پڑھی، فلاں نے ایسی تقریر کی، فلاں نے ایسی گفتگو، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جلسے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال میرا سدھر جائے۔ 2-5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ ہم میں تبدیلی آ جائے۔ اور میں سب سے پہلے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں آپ نے جلسہ کیا ہے، نور علی کی سرزمین پر کیا ہے، پورے علاقے میں چھاپ ڈال دو، ایک شناخت قائم کر دو کہ ہم نے جلسہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ جلسے کے ذریعے اپنے آپ میں سدھار پیدا کر لیا، سدھار پیدا کر لیا ہے۔ اتفاق و یکجہتی قائم کرو، آج وقت کا تقاضا ہے۔ سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھو اور مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، آج ایک آدمی تقریر کرنے کے لیے آیا باہر سے، ایک رات میں آپ 10,000 5,000 15,000 دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیتے ہو نہیں دیتے ہو میرے بھائی؟ ایک تقریر آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے کے کر دیا، آپ نے 10,000 روپیہ دے دیا۔ ایک امام 1 مہینے میں 4 تقریر کرتا ہے، اس کو کتنا آپ دیتے ہیں؟ 4,000 5,000 دینے میری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑی کبھی یہ ہمارے یہاں واقع ہوئی ہے کہ ہم وہ امام ڈھونڈتے ہیں جو سب سے زیادہ کم پیسہ لے، جو سب سے زیادہ کم پیسہ لے گا اس کے اندر کوالٹی ہوگی، اتنی کم کوالٹی ہوگی، اتنی کم صلاحیت ہوگی۔ جتنا اچھا پیسہ دو گے، اچھا امام لاؤ گے، اچھی صلاحیت والے لاؤ گے، اچھے دین سکھائے گا، اچھے طریقے سے مسلک کے حالات کو خود چلے گا، آپ کو بھی چلائے گا۔ بے شک اتنا بڑا ایریا یار، گاؤں ہے کا 10,000 دے کر ایک اچھے امام کو نہیں بلا سکتے ہم؟ یقیناً بلا سکتے ہیں۔ اور مسجد سے جو دین کا کام ہوتا ہے کہیں سے نہیں ہوتا، اسٹیجوں سے۔ یہ میرا تجربہ ہے، حضرت یہاں موجود ہے، حضرت کا بھی تجربہ ہے۔ لہذا ایسا امام رکھیے تاکہ دین سیکھنے کو ملے، اور پورا گاؤں یہ طے کیجیے کہ سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دوں گا اور پورے اتفاق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایک بن کر ہم سجدہ ریزی کریں گے اور اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے ہوتے ہوئے گھر کو بنا لیں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ بولو میرے بھائیو، آج کیا آج ہے سنڈے منڈے ہو گیا ہے نا، آنے والی جمعرات کی شب برات تفسیر ایک بہترین موقع آپ کے ساتھ ہے۔ وہ رات میں صرف ایک بات میں بتا کے گزر جانا چاہوں گا، وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیا پہ جلوہ فرما کر فرماتا کوئی ہے بیمار شفا چاہنے والا میں شفا دے دوں، کوئی لا اولاد جو اولاد چاہیے میں اسے اولاد دے دوں، کوئی روزی مانگنے والا ہے میں اسے رزق دے دوں،
کوئی اپنی ضرورت مانگنے کو بخشش چاہنے والا ہے مجھے بخش دو، تو پوری دیانتداری کے ساتھ اس رات میں نہ پٹاخہ اڑے، نہ پٹاخہ اڑے، نہ گپ شپ ہو، نہ راستے میں جا کر ہلڑ بازی ہو، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر مسجد میں حاضر ہو جائیے اور اپنے رب کو منا لیجیے، اپنے رب کو منا لیجیے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو کائنات آپ کے قدموں میں ہوگی۔ وہ رب ہم سے روٹھا ہے کہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہماری برکتیں نہیں ہے، ہماری عزتیں نہیں ہے، ہماری وقار نہیں ہے۔ میرے دوست آج ہم اس لیے تباہیوں کے دہانے پہ پہنچے کہ میرا رب ناراض ہے، اور جو رات آ رہی کہ اپنے رب کو ہم راضی کر لیں، اور راضی کرنے کے بعد جہاں دنیا میں ہم خوش ہوں گے، مرنے کے بعد نہ آپ کے روپیے پیسے زیادہ کام آئیں گے، جائیداد کام آئیں گے، نہ آپ کے بچے کام آئیں گے، نہ آپ کے گھر والے رشتے دار کام آئیں گے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو آپ کے اعمال کام آئیں گے، آپ کے اعمال قائم آئیں گے۔ اس لیے کہ مالک ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو کامیابی ملے گی، تو اچھے اعمال آپ کرو اور اپنے رب کو راضی کرو۔ اس لیے آپ جب مرو گے اندھیری کوٹھی میں بال بچے دفن کر کے چلے آئیں گے، وہاں بچے دیکھنے تک نہیں آئیں گے آپ کس حال میں ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو گے تو میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف سن لیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، توجہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بے نمازی ہوگا اس کی قبر میں ایک سانپ چھوڑا جائے گا، وہ سانپ بے نمازی کو ظہر چھوڑنے والے کو ڈنک مارے گا اور اس کے اس سانپ کا حال یہ ہے، مسلم شریف میں آقا فرماتے ہیں اس سانپ کا نام الشجاع الاقرع ہے۔ کیا نام ہے؟ الشجاع الاقرع۔ اس کے ناخن 70 گز لمبے ہیں۔ کتنے لمبے ہیں؟ 70 گز لمبے۔ ایک بار بے نمازی کو مارے گا تو 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا، 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا، پھر اپنے ناخن زمین میں ڈال کر نکالے گا اور پھر اس کو مارے گا، پھر 70 گز زمین کے نیچے دھسے گا، پھر نکالے گا۔ وہ انسان کاپ کر کہے گا تم کون ہو، تم کیوں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہو؟ تو وہ کہے گا میں الشجاع الاقرع ہوں، تم نے ظہر چھوڑی ہے اس لیے اثر پر ماروں گا، اور تم نے اثر چھوڑا ہے اس لیے مغرب پر ماروں گا، اور تم نے مغرب قضا کی ہے اس لیے عشاء پر ماروں گا، تم نے عشاء چھوڑا ہے اس لیے فجر پر ماروں گا، اور تم نے فجر پر کیا ہے اس لیے ظہر پر ماروں گا، اور مسلسل قیامت تک مارا ہی ہوگا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کا حال یہ ہے۔ تو مومنوں سوچو کہ ہم نمازوں سے کتنے دور ہیں، ہم نمازوں سے کتنے دور ہیں۔ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور روشنی نہیں ہوتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اللہ نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہوتے، قبر میں کون سی روشنی ہے؟ میرے آقا فرماتے الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے گا اس کی نماز کے قبر میں اس کی قبر کو منور کر دے گی، پوری قبر اس کی روشن ہو جائے گی۔ تو آپ چاہتے کہ آپ کی قبر روشن ہو؟ نہیں مرنا آپ لوگوں کو؟ کس کو نہیں مرنا؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجیے، جس کو نہیں مرنا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ سب کو مرنا ہے نا؟ بولو میرے بھائی، سب کو مرنا ہے میرے دوست، یقیناً مرنا ہے، کوئی وقت بھی مقرر نہیں کب مرنا ہے۔ لہذا تاریخ کوٹھی سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی تاریخیوں سے بچنا چاہتے ہو، اس سانپ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو آپ طے کرو اسی مجمع میں کہ ہم اپنے آپ کو خود بھی نمازی بنیں گے، گھر والوں کے بھی نمازی بنیں گے۔ اگر آپ کے دل میں ایسا حوصلہ ہے تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ آج کے دن کے بعد ہم نماز ادا کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں؟ ہم نماز پڑھیں گے آج کے بعد، حضرت دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان کے عزت و آبرو کو سلامت رکھے، زندہ رہے تو سلامت رہے، قبر میں جائے تو سلامت رہے، حشر میں سلامت رہے، اور اسی طریقے سے سلامتی کے ساتھ گزر کر دارالسلام پڑھو۔ اگر آپ نے یہ دل سے تیار ہوئے، آپ ضمنی طور سے ہاتھ تو آپ نے نہیں اٹھایا، یا آپ نے وعدہ اللہ کے پاس پہلے کیا، آپ نے ضمنی طور سے ہاتھ تو نہیں اٹھایا ہے، آپ سچے دل سے اٹھائے نا؟ بولو میرے بھائی، ارے ڈر کا ہے، میں اپنی بیوی کو سلام نہیں کرنے کے لیے بول رہا ہوں میرے بھائی، وہ بھی کلام کرنا سنت ہے لیکن یہ فرض ہے نماز۔ کیا آپ دل سے تیار ہیں؟
ہم کو 5 لڑکے چاہیے، مور علی کے 5 بچے چاہیے. کتنے بچے چاہیے؟ 5. جو یہ ذمہ داری لے کے فجر کے وقت ہم پورے محلے میں جا کر جگا دیں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلو. یہ ذمہ داری ہے. 5 لڑکے جو لے لے جانو گا میرا آنا وصول آپ کی محنت کو جو. یہ ہیں 5 لوگ. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام سراج ملت ہے، یہی احکام شریعت ہے. یہ 5 لڑکے ہم کو چاہیے ہیں. آپ لوگ آپ ٹھیک ہے کسی گھر نہیں جائیے، آپ گلی میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ معراج المومنین یہی کہتے ہوئے گلی میں گشت کرا کے آپ مسجد میں پہنچے گئے. اسے 5 آدمی ہم کو چاہیے ہے کوئی جو دل سے تیار ہے. میں 40 دن کے بعد گارنٹی آپ کو دوں گا کہ کتنا بڑا انعام آپ کے اوپر ہوگا. وہ فضیلت بھی میں بتاؤں گا. اگر 5 آدمی ایسا ہم کو مل جائے تو ہے کوئی مور علی میں ہے 5 آدمی کوئی بولو میرے بھائی بڑے بزرگ کوئی بھی ہیں جو اپنے گھر میں اپنے رستے میں جا کر اعلان کر دیں؟ ہے کوئی نہیں میرے بھائی. کوئی نہیں ہو مطلب یہ کہ آپ ضمنی طور سے ہاتھ کھڑا کر دی ہمارے کہنے کے اوپر. پیسہ نہیں میرے بھائی. جب اللہ کا خوف میں تو کھڑے ہو جائے وقت تقاضا ہے، ورنہ حالات اتنے خود سے ستر ہوتے جائیں گے کہ ہماری پہچان بھی نہیں رہے گی. ورنہ یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد قبر میں پریشان رہیں گے، اس کے بعد جہنم کے ایندھن بنیں گے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. اگر اپنے آپ کو بچانا اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے. جو دل سے بچانے کے لیے تیار ہے تو وہ کم سے کم تیار ہو جائے. کوئی نہیں. تعجب ہے. اچھا پڑھنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہوئے تھے؟ پھر سے ایک بار ہاتھ اٹھا دیجیے. میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. کتنے لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ کم سے کم 20-30 لوگ تو ہے ہی ہیں. آپ نیچے کر لیجیے. آپ یہ گھر سے تو آپ مسجد جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ گھر سے مسجد جائیں گے وضو کر کے یا مسجد وضو کریں گے تو کم سے کم آپ ناز شریف گنگناتے جائیے تاکہ گاؤں والوں کو خبر ہو جائے کہ ہاں نمازی جا رہے ہیں. اور اس نماز کی برکت یہ ہوگی کہ پورے مور علی میں کوئی بلا نہیں آئی. یہ ذمہ داری جہاں ہماری آرام کی ہے وہ ذمہ داری میری ماں بہنوں کی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کو اٹھا کر مسجد بھیجیں. اور شوہر جائے تو اپنی بیوی کو اٹھا کر کہے کہ تم نماز پڑھو. اس لیے تبھی انقلاب آئے گا جب ہم مسجدوں کو بھریں گے، ان کے جیل خالی ہو جائیں گے، الحمدللہ کی حکومت ہماری آئے گی، پھر امن و امان قائم ہو جائے گا. قیامت آنے میں بہت دن ہم نہیں رہ گیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. اپنے آپ کو یہ بناؤ کہ ہم نمازی بنیں گے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس کرنے سے کوئی مطلب حاصل نہیں. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ لاسٹ بات میں بتا کر گزر جاؤں گا. ساری گفتگو کا محاصل ہے کہ جتنے لوگ ہوں چاہے بڑے ہوں بزرگ ہوں عورت ہو مرد ہو، سب سے میں یہ گزارش کروں گا آپسی جو اختلافات اس کو ختم کریے. مدرسے کو سنوارئے، اچھا مدرسے سے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے تاکہ دین جانے. بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے تاکہ وہ دین جانے، اسلام جانے. آپ نماز پڑھیے، سارے اختلاف کو بالا اطلاق رکھیے. الحمدللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چھونے کی. اگر اسی طریقے کے تاش کی پرتوں کی طرح دکھتے رہے تو پتہ نہیں کسی کی پہچان بھی نہیں بچے گی کون کس کے ساتھ کب کہاں کیا ہو جائے گا. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان چیزوں سے یعنی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ماں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. مور علی کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ انہیں سچا پکا نمازی بنا دے، اور ان کے سرسے میں سارے گاؤں والے جتنے عورت مسلمان اللہ سب کو نمازی بنا دے. یا اللہ اپنے حبیب کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. پورے مور علی گاؤں میں رحمت و خیر کی بارش برسا اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں رحمت و برکت نازل فرمائے. سب کے کاروبار میں روزی روزگار میں دسترخوان میں وسعت و برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دعا فرمائیں گے.
مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شہر یار رماتا جدار حرم شہر یار بہار شفاعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد محبتیران کی سروت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجن سب کی شوق پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام وہ بریلی کے شاہ مصطفیٰ رضا جن کی سننا کے مصطفیٰ مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پروردگار عالم خالق کائنات رب بنیاد اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی صدقہ فعل مولا تبارک و تعالی جتنے لوگ اس محفل پاک میں حاضر آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما رب کریم جو کچھ تیرے حبیب کا تذکرہ ہوا اس پر تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما یا اللہ سب پر اپنا فضل فرما رحم فرما کرم فرما سبوں کی جائز نیک تمناؤں کو پوری فرما دلی مراد کو برلا مقاصد خیر میں یا اللہ کامیابی عطا فرما یا اللہ سبوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت و سیانت فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے رزق حلال میں وسعت عطا فرما مولا تبارک و تعالی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو بھی نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا تبارک تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما شیطان کے مکر و فریب سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ و مامون رکھ یا اللہ پروردگار عالم ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی سب پر اپنا فضل فرما رحم فرما کرم فرما یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ
أن تغيثوني وأن تعينوني وأن تمدوني في مرادي ومقصودي واحفظوا لي مالي وأهلي وولدي ووالدي وذرياتي وإخواني وأحبائي وأصدقائي وما أحاطت عليه شفقة قلبي من آفات الدنيا والآخرة ومن نفوساتهم ومن نفوسات الزهل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة والعطارد والقمر والرأس والزنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الإنس والشياطين وساهر وفاجر وباغ وظالم وناطق ومتحرك وساكت وحامات وشامات ولامات وذكر وأنثى من آفات السماء والأرض والبحر أجمعين وعظموا أبصارهم واغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا صرفا على جميع العلوم وأعطوني رزقا حلالا طيبا جلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال إلي بالمودة والمحبة وانصروني مسدا سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل وقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم العجل الساعة الوحى بحق سيد الأورار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده الشريف سيدي محي الدين حضرت الشيخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان علیہ السلام وبرحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.